کہ جیسے میرے رب نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، المسلم اخ المسلم، میرے نبی نے بھی فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تیونس میں ہو، عراق میں ہو، اور اسی طرح شام میں ہو، بغداد میں ہو، مدینۃ المنورہ میں ہو، یا یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نہ تڑپے تو پھر کیسی بھائی چارگی۔ کشمیر میں کچھ ہوتا ہے تو ہمارا دل بھی تڑپنے لگتا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ فلسطین میں اگر وہاں کچھ ہو رہا ہو، مسلمانوں پر زیادتی کی جا رہی ہو، ظلم ڈھایا جا رہا ہو، یہاں ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے، ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے، اے میرے رب وہاں ہمارے مسلم بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اے اللہ اس سے ان کی حفاظت فرما۔ المسلم اخ المسلم، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ہم کسی قوم کا، کسی دوسرے مسلک والوں کا، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، امید ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تم تو سوچ رہے تھے کہ جیسے میسور کو جانے کے لیے ایک سیدھا راستہ ہے آج کل، اگر یہ ٹریفک جام ہو گیا تو کسی نے وہاں سے دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور پہنچ گئے، اور کسی نے یہاں ٹمکور کے راستے سے وہاں ہوتے ہوئے ذرا دیر سے پہنچا۔ ہماری منزل جنت ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو انشاءاللہ جنت میں پہنچنا ہے، یہ ہمارا مقصد بنا لیں۔ آپ اس راستے سے آئیں، اس راستے سے آئیں، لیکن جس راستے سے بھی آئیں نبی کے بتائے ہوئے راستے سے آئیں، انشاءاللہ اللہ ضرور جنت عطا کرے گا۔ اور یہ نہ سوچیں کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، دوسروں کے لیے جنت میں جگہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ کیا کریں کہ اب اگر ان سب کے لیے ہم سوچیں تو اب ہمارے لیے جگہ ملے گی کہ نہ ملے گی، یہ اگر ہم سوچنے لگ جائیں، نہ نہ نہ۔ قرآن مجید کی آیت ذہن میں رکھیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو، اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ آہستہ سے چلنے کا حکم نہیں دیا، مغفرت حاصل کرنے کے لیے، مغفرت پانے کے لیے، بخشش کروانے کے لیے دوڑ لگانا ہے۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی کشادگی آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ اللہ سب کے لیے عطا کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک ادنا سا مسلمان، یعنی بالکل نچلے درجے کا مسلمان، میرے نبی نے فرمایا اس مسلمان کے لیے بھی میرا رب جو جنت عطا کرے گا اس دنیا کے 10 گنا بڑی جگہ ہوگی۔ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے 10 بڑی جگہ، اتنا بڑا محل، وہ ساری چیزیں اللہ عطا فرمائے گی ایک ادنا سا مسلمان کے لیے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کو جگہ ملے گی کہ نہ ملے گی، اس لیے سب کو ہم جہنم میں بھیجتے رہے، ہم فقط جنت میں چلے جائیں، نہ، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے جیسے کہ ایک سنکل ہوتی ہے، اس طرح امت واحدہ بن کر ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور اللہ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے، اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ واہ، کیا شرط لگائی اللہ نے، اگر تم پکے مومن ہو، نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے، نہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت ہے،
اللہ نے وعدہ کر دیا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، انتم الاعلون، تم ہی سربلند ہو کر رہو گے، کوئی تم کو ختم کر نہیں سکے گا۔ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، سچے پکے مومن بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ تمہیں سربلند کر کے رہے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو سچا پکا مومن بننا نصیب فرمائے۔ امت میں جو اس وقت افتراق کی کیفیت ہے، اللہ اسے ختم کر کے تمام امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر دشمنوں کو سمجھ کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کے شر سے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے، مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی نبی اور اللہ کی محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہر قسم کے شر سے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے۔